مفتی طارق مسعود صاحب سے غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے اس پہ معافی بھی مانگی. انہوں نے یہ کہا کہ قرآن میں یہ غلطی سے لکھا گیا ہے، اگرچہ انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ بظاہر غلطی لگتی ہے، لیکن یہ الفاظ بھی ان کے ملتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ غلط لکھا گیا. لیکن مفتی طارق مسعود صاحب سے پوری دنیا واقف ہے. یہ صرف یوٹیوبر نہیں، جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی یوٹیوبر ہے، یوٹیوب کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے. میں بذات خود انہیں جانتا ہوں، ذاتی طور پر جانتا ہوں. بہت پہلے سے یوٹیوب، تو اب کچھ سالوں سے جو ہے وہ یوٹیوب پر آئے ہیں اور یوٹیوب مشہور. جس وقت یوٹیوب تھا ہی نہیں، یا یوٹیوب ہوگا پاکستان میں نہیں تھا، اس وقت سے ہم جانتے ہیں. جامعۃ الرشید میں یہ بیانات کرتے تھے، طلباء کو بیان کرتے تھے. طلباء یعنی ہر دن تقریباً کسی نہ کسی استاذ کا بیان ہوتا ہے، کسی عالم کا، تو طلباء بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت سے ماشاءاللہ پاپولر تھے اور طلباء کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت تھی. اور یہ اب بھی جامعۃ الرشید میں مدرس ہے. جامعۃ الرشید بہت بڑا ادارہ ہے، چھوٹا موٹا ادارہ نہیں. آج کل تو چھوٹے موٹے ادارے ہوتے ہیں، بنات کا مدرسہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شیخ الحدیث بن جاتا ہے، اپنے نام کے ساتھ شیخ الحدیث لکھتا ہے اور بیچارے کو 2 لفظ نہیں آتے، عربی کے 2 لفظ. اسی طرح قرآن کے کوئی ماہر وہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ماشاءاللہ جامعۃ الرشید جیسے بڑے ادارے میں سالوں سے استاذ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ افتاء کے مسند پر بھی وہ فائز ہے. اور تیسری بات یہ کہ وہ درس قرآن دیتے ہیں مستقل، ان کا شروع سے چل رہا ہے، پورے قرآن کی تکمیل وہ کریں گے. تو ایسا شخص جو قرآن کا عاشق ہو، جو عاشق رسول ہو، ان کے بارے میں یہ کہنا اس نے گستاخی کی. بہرحال انسان ہے. اور دوسرا ہے کہ خطیب ہے، مبلغ اور خطیب سطر جمیل صاحب ہو گئے، تو وہ دن میں کئی بیانات کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے، اور انسان وہ نہیں ہے جو غلطی نہ کرے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کی بناوٹ ہی، اس کی خلقت ہی وہ ضعف پر رکھی گئی ہے، کمزوری پر رکھی ہے. جو غلطی نہ کرے وہ تو انسان ہی ہے ہی نہیں، وہ تو کوئی فرشتہ، کوئی اور مخلوق ہے. لیکن صحیح انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد غلطی مان لے اور سر تسلیم خم کر لے اور معافی مانگے. تو یہاں مفتی طارق مسعود صاحب نے اس طرح کیا. مسلمانوں کے عالم اسلام کے مبلغ ہے، وہ دن رات ان کا اڑنا بچھونا ہی اسلام ہے. تو اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول کے خلاف وہ کیوں کر جا سکتے ہیں؟ تو اس لیے بغض میں، عناد میں، نفرت میں، تعصب میں کوئی فیصلہ نہ داغے جس کی وجہ سے آپ کا دخول جہنم میں ہو سکتا ہے. کسی چھوٹی سی بات پر بھی جو ہے آپ جا سکتے ہیں، تو بہت بڑی بات ہے. تو لہٰذا احتیاط سے کام لے. تو آج کی محفل میں اتنا ہی. اگلی ملاقات کی اجازت دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا. اور بلا وجہ کسی کے اوپر کیچڑ اچالنے سے، کسی کے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ داغنے سے درغ کیجیے گا.